اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ آج کی نشست شیعت کا تعارف ہے۔ اہل سنت برادران کے بہت بڑے محدثین ان کے قلم سے، ان کی کتابوں سے دکھانا ہے کہ شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے نہیں، شیعہ کتب سے نہیں، اہل سنت کے وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں، قدیم اور بڑے اعلیٰ محدثین ان کے قلم سے، ان کی کتابوں سے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں۔ جن سے لوگوں کو مولوی صاحبان خطیب متنفر کرتے ہیں، شیعہ سے دور ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اس شیعہ کی آج مجھے تعریف، ڈیفینیشن بتانی ہے ان کے اپنے علماء کے کتابوں اور قلم سے۔ اسی نسبت سے میں نے اللہ کے لاریب کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ والصافات کی آیت نمبر 83 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خلیل کو، جو انبیاء علیہ السلام کے جد ہیں، جد اعلیٰ ہیں پیغمبر اعظم علیہ السلام کے، اس کو اللہ نے لفظ شیعہ سے یاد کیا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں، دوسرے مقام پہ لفظ شیعہ کس کے لیے؟ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 15۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ ایک موسیٰ کا شیعہ، ایک موسیٰ کا دشمن۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو، موسیٰ پہ ایمان لانے والے کو، موسیٰ پہ کلمہ پڑھنے والے کو، تورات کو ماننے والے کو اللہ نے شیعہ کہا ہے، اور اس کے دشمن کو دشمن کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ تو سورہ قصص میں شیعہ، سورہ صافات میں شیعہ، سورہ قصص میں 2 مرتبہ شیعہ، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ۔ تو یہ قرآن کریم میں شیعہ کو اللہ نے خلیل کو لفظ شیعہ سے یاد کیا ہے۔ تو کچھ تو اندر میں کوئی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جو شیعہ کو غلط کہتے ہیں تو کچھ خیال کرنا چاہیے، اگر ایمان، ایقان، عرفان، معرفت ہے تو، نہیں ہے تو پھر تو کھلا جہان ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور پیغمبر اعظم اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، جس کے لیے اللہ قرآن کے سورہ مبارکہ نجم میں فرمائے 27ویں پارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والا رسول، وَمَا يَنْطِقُ نہیں کلام فرماتا، عَنِ الْهَوَىٰ اپنی نفسانی خواہشات سے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو وہی سے گفتگو فرمانے والا رسول فرما رہا ہے، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، علی تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب، قیامت کے دن کامیاب، کامیاب یعنی جنتی۔ تو وہ قرآن، یہ حدیث۔ اب آئیے میں دکھاؤں آپ کو کہ اہل سنت کے بڑے بڑے کس کس زمانے کے کس کس محدث و مورخ نے، عالم نے شیعہ کی تعبیر کیا کی ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے، شیعہ کی تعریف کیا بتائی ہے کہ شیعہ کون ہے۔ یہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، لکھنے والے شمس الدین ابی المظفر یوسف بن قزعوغلی بن عبداللہ المعروف بسبط بن الجوزی۔ یہ 581 میں پیدا ہوئے ہیں، 654 میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 13 ہے، جلد نمبر 13، ٹوٹل 25 جلدوں میں ہے۔ تو 13 جلدوں میں کہاں سے چھپی ہے؟ اس الرسالۃ العالمیہ، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا صفحہ ہے 408۔ 408 صفحے پہ معروف حنفی عالم، حنفی جی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کی کتاب کے صفحہ نمبر 408 پہ لکھا ہوا ہے کہ حاضر تشیع،
یہ جو تشیع ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے شیعت کا، وہ کیا ہے شیعت؟ حاضر تشیع ہوا حب علی و بغض النواصب، یہ علی کی محبت اور علی سے دشمنوں سے بغض، علی کے دشمنوں سے بغض رکھنا، علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور خود علی علیہ السلام سے محبت کرنا، یہ ہے شیعت، حاضر تشیع، جی یہ ہے تشیع، یہ ہے شیعت۔ کیا؟ علی سے محبت، علی کے دشمنوں سے، ناصبیوں سے، خارجیوں سے۔ ناصبی کون؟ جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہے علی کے بغض کا، علی کی دشمنی کا، علی کے فضائل کو نہ ماننے کا، علی کے فضائل کے انکار کا، ان کو کہا ہے کہ ناصبی۔ تو ناصبیوں سے دشمنی اور علی سے محبت، یہ ہے شیعت۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ شیعت کیا ہے، اور الحمدللہ ہونا تو ہر کلمہ گو کو یہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ علی سے محبت اور ناصبیوں سے بغض، دشمنی۔ کیوں؟ کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو حدیث ہے، حدیث، اپنی مرضی نہیں۔ یہ جنہوں نے یہ تعریف کی ہے، ڈیفینیشن بتائی ہے شیعت کی، تو انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا، یہ قرآن اور حدیث سے لیا ہے اس کا مفہوم کہ بھئی کیا ہے وہ شیعت؟ علی سے محبت، ناصبیت سے، علی کے دشمنوں سے بغض، دشمنی، یہ ہے شیعت۔ یہ ایک کتاب۔ دوسری کتاب ملاحظہ فرمائیں، یہ ہے مناقب الامام الشافعی، مناقب الشافعی۔ یہ وہی حضرات ہیں امام ذہبی، من تاریخ الاسلام للحافظ ابی عبداللہ الذہبی۔ امام ذہبی کو کون نہیں پہچانتا؟ شمس الدین ذہبی، جس کی تاریخ اسلام ہے، ابھی آئے گی۔ تو یہ مناقب امام شافعی، اس کا صفحہ نمبر 50، اس پہ لکھا ہے ھذا تشیع۔ تشیع کیا ہے؟ یہ تشیع حب علی، علی کی محبت، و بغض النواصب، ناصبیوں سے دشمنی، علی سے محبت۔ یہی تو ہم رو رہے ہیں صدیوں سے کہ ہر مسلمان کو ایسا شیعہ ہونا چاہیے جو علی سے محبت رکھے، علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والآلام، الامام الحافظ المورخ ابی عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز الذہبی، 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام کتاب ہے، اس کی جلد ہے المجلد الخامس، 5ویں جلد۔ کہاں سے چھپی ہے؟ DKI، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان۔ اس کا صفحہ نمبر 457، 457، اس پہ لکھا ہے کہ ھذا تشیع حب علی و بغض النواصب۔ یہ تشیع کیا ہے؟ یہ شیعت ہے کیا؟ امام ذہبی خود اپنی تاریخ میں کیا کہ ھذا تشیع حب علی، علی سے محبت، و بغض النواصب، ناصبیوں سے دشمنی، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی، علی کے دشمنوں سے دشمنی اور علی سے محبت۔ یہ تو قرآن و حدیث کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کو جس نے محمد عربی علیہ السلام کے رسالت پہ ایمان جو لایا ہے، اللہ کی توحید پہ، تو اس کو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ علی سے محبت کرے، کیونکہ مسلم شریف میں ہے یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے محبت رکھے گا مومن، تجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ تو زیادہ کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ کون دشمن کون دوست، کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں کہ رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بعد علی سے محبت کس نے کی اور علی سے بغض کس نے رکھا، علی سے دشمنی کس نے کی۔ یہ بالکل آسان ہے فارمولہ،
رسول اعظم علیہ السلام جیسے حکیم کے نمائندے خود حکیم کا بتایا ہوا فارمولہ، نسخہ، اس پہ آپ تلاش کریں کہ علی کا دشمن کون، علی کا دوست کون، لیکن بعد رسول آسانی ہو جائے گی پہچاننے میں۔ یہ ہے شیعت، ایسا ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔